مجھے ایک اسلامی بھائی بتلا رہے تھے کہ حافظ صاحب ہمارے ہاں کوئی میوزیکل فنکشن ہوتا ہے تو اس میں بڑی زیادہ تعداد شرکت کے لیے جاتی ہے، اور کوئی مذہبی فنکشن ہم کرتے ہیں تو اس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے۔ تو میں اس کے لیے ایک بات عرض کر دوں، یہ اسلامی فنکشن کا مقابلہ میوزیکل فنکشن سے نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہاں لاکھوں افراد بھی اکٹھے ہو جائیں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہاں چند افراد بھی اکٹھے ہوں گے رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو اس کا تقابل نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے مبارکباد اس لیے پیش کی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن، اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن، کہ انسان تعلیم کی کسی بھی خاص شعبے میں اسپیشلائزڈ ہو جائے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ انسان کے پورے جسم کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، لیکن ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر جو ہے نا وہ صرف ہارٹ کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، وہ آنکھ کے بارے میں نہیں اسٹڈی زیادہ کرتا، وہ ایک مخصوص پوائنٹ بنا لیتا ہے، اسی پر ہی ریسرچ کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ ہم کہتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا آئی اسپیشلسٹ ہے۔ تو یہ جو اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن، کسی بھی فیلڈ میں بندہ جب اسپیشلائزڈ ہوتا ہے تو اس کا پھر ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہے، اس میں پھر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا، یہ اسپیشلائزیشن یہ ایک اچھا کام ہے، ریسرچ ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ ہم جس فیلڈ میں اسپیشلائز ہیں اسی میں ہی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، وہ اسلامی بھائی جو اسلامی بہنیں جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، ان کو نیوٹن کے ناز تو یاد ہوں گے، لا آف گریویٹیشن تو یاد ہے، آئنسٹائن کی تھیوریاں تو یاد ہے، لیکن 6 کلمے یاد نہیں ہیں، ایمان کی صفتیں یاد نہیں ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کی آپ سارے گواہی دو گے، ہم جن کو ووٹ دے کر آگے بھیجتے ہیں ان میں ایسے بھی افراد ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں، یا جس کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں وہ اسلام کی کیا خدمت کرے گا۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں حق میں ہوں، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرے دل میں خواہش ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا انجینئر بعد میں ہو، وہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی جا کے پہنچے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے۔ میں آپ کو یہ صحیح باتیں بتلا رہا ہوں، ہم پھر بعد میں گلا شکوہ کرتے ہیں۔ گلا پتہ کیا ہے؟ حافظ صاحب وہ فلاں ڈاکٹر بڑا چھڑا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ جی
مریض کی الٹے چھوڑے سے کھیڑی اتارتا ہے، یعنی اس سے پیسے بڑے لیتا ہے. فلاں بندہ وہ بڑا افسر بن گیا ہے لیکن ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اس میں ان کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ڈاکٹری سکھائی ہے، انسانیت نہیں سکھائی. انسانی ہمدردی کا سبق ہم نے نہیں دیا. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. بھائی ہم فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، باٹنی زیالوجی پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں. آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ ان سبجیکٹس میں کوئی ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہے؟ کوئی حلال حرام کی تمیز کا کوئی چیپٹر ہے؟ کوئی انسانیت کو سمجھنے کا کوئی چیپٹر ہے؟ جب ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے نا. جب ہم نے ان کے اندر بٹھایا ہی مادیت ہی ہے، اسلام ہم نے ان کے اندر داخل ہی نہیں کیا تو وہاں سے اسلام کا پھل کیسے ملے گا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بتلائے گا، دین بتلائے گا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. انسانیت کا درس یہ اسلام کس طرح دے رہا ہے. یقین جانیے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے اندر ایک انقلاب برپا ہوا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جو یار بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی کامل، میں کہتا ہوں صرف ان کی لکھی ہوئی آپ کتابیں ہی دیکھ لیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے کہ ایک بندے نے اتنی کتابیں کیسے لکھی. جب آپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا امام صاحب آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ بھی تھا؟ کہنے لگے بڑی کتابیں لکھی، بڑی عبادت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے بخشش کی وہ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں کتاب لکھنے کے لیے، پہلے وقتوں میں وہ قلم دوات ہوتی تھی، تو کہنے لگے دوات کے اندر میں نے قلم کو ڈبو کر ڈوبا لگانے کے لیے قلم جب باہر نکالی تو قلم کے سرے پر سیاہی کا ایک طبقہ سا لگ جاتا ہے، ڈراپ لگ جاتا ہے. تو کہنے لگا ایک پیاسی مکھی آئی، اس نے وہ سیاہی پی کر اپنی پیاس بجھانا چاہی. میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو موو کیا یہ پیاسی اڑ جائے گی. میں نے قلم کو پکڑے رکھا تاکہ یہ اپنی پیاس بجھا کے اڑ جائے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کے صدقے میری بخشش کر دیا. یار ایک مکھی کو پیانے سے اگر بخشش ہو سکتی ہے تو انسان تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اس کی خدمت کرنے سے انسان کو کتنا کچھ ملتا ہو. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ قرآن سوسائٹی جو ان نوجوانوں کے اندر اسلام کا نور داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسپیشلائزیشن کریں، ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کریں، لیکن پریارٹی اگر اسلام نہیں ہے، ایمان پلے نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم صرف اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں موت آنی ہے اور پھر مرنے کے بعد ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اور جو نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ جنت ہے، اور جو برے اعمال کرنے والے اس کا بدلہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے.